हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे क्लास 8th की वो सुबह कभी तो आएगी। एक सच्ची कहानी है ये, मतलब एक बिल्कुल सच्ची है ये, और ये कहाँ की है? भोपाल की ये कहानी है। चलो पढ़ते हैं। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। मतलब कि जो ये राइटर है जिसने ये लिखी है, वो कह रही मैं बहुत ही छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी और मेरी अम्मी मुझको जकड़कर अपने बाजू में लेकर गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी की हालत में आगे बढ़ाया था और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़े आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई। मतलब कि जब ये पैदा हुई थी तो बीमारी की हालत में ही ये पैदा हुई थी और ये कह रही थी कि मैं बहुत ही बीमार, पहले मैं थोड़ा बहुत आराम महसूस कर रही थी, लेकिन फिर वही हालत लौट कर आ गई थी। मेरा गला और आंखें सूज जाती थी, मेरे चेहरे पर सूजन रहती है, गले में अंदर ही अंदर खून रिसता रहता है, मतलब खिंचता रहता है। मेरी सांस बुरी तरह फूलने लगती है, जैसे सांस फूलती है ना, ऐसा अगर मैं जल्दी सांस फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं। मतलब कि लाल लाल चकत्ते आपने देखे होंगे, जैसे पड़ जाते हैं किसी पे, अगर आपने देखा हो तो। शुरू में ये चकत्ते 1-1 रुपए के सिक्के जैसे थे, अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। 1 रुपए का सिक्का देखा है ना आपने, इतना बड़ा होता है, उतने बड़े बड़े थे, अभी थोड़े छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है, मुझे चलने में दिक्कत होती है और देखो मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। मतलब उसका दायां पैर है, उसमें छाले पड़ गए हैं उसके। हम पर गया कुछ गुजरे हैं, हमारी ज़िंदगी गैसों की वजह से हमेशा के लिए बदल गई है। मेरे अब्बू इस हादसे में ख़त्म हो गए, तब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई, वो दरवाज़े पर बैठी अब्बू का इंतज़ार करती रहती थी। ठीक है, हमसे कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय बना लो। मतलब कि जो गैस फैली थी उसमें उसके अब्बू की डेथ हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गए थे। और उसकी अम्मी की जब उसको ये पता चला कि उसके अब्बू की डेथ हो गई है तो उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी और वो दरवाज़े बैठ कर कहती अब्बू को इंतज़ार करती थी और कहती थी चाय बना लो, अब्बू आने वाले हैं। वो उनके पैरों की आहट महसूस करती और चिल्लाकर कहती कि वो घर आ गए हैं। हम उनसे कहते थे कि अब्बू मर चुके हैं, फिर वो हमें कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज़ हो जाती थी। मतलब जब वो बच्चे बताते थे कि हमारे अब्बू मर चुके हैं तो वो नाराज़ हो जाती थी, और अगर वो चीज़ दोबारा कहते थे तो वो नाराज़ हो जाती थी। हमें मारती थी। हम उनके इत्मीनान दिलाते थे कि वे अपना परेशान ना हो। डॉक्टर ने हमसे कहते थे कि उन्हें खुश रखा करो, लेकिन उनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता रफ्ता किसी तरह अम्मी ने खुद को संभाला। शायद उन्हें एहसास हो गया कि उन्हें ठीक होने में मदद दी कि उन्हें यही कुछ तदबीर करने होगी ताकि हम सब जिंदा रह सकें। ठीक है, मेरे अब्बू की एक दुकान थी, किसी ने समझा बुझाकर वो दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। मतलब कोई था जिन्होंने 500 रुपये में, सिर्फ 500 रुपये में वो दुकान बिकवा दी।
جب تک وہ پیسہ رہا ہمیں کھانے کو ملا۔ پھر امی گئیں جگہوں پر، کہیں ہر جان پہچان والے کے پاس ادھار مانگنے۔ انہیں دوسروں کا کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے علاج پر کچھ نہ کچھ خرچ بھی ہوتا رہتا تھا۔ مطلب کہ جب ان کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کے ابو کی دکان کسی نے 500 روپے میں بکوا دی تھی، اور پھر انہیں جب تک وہ 500 روپے رہے انہیں کھانا ملتا رہا۔ پھر امی جو سلمیٰ کی امی تھی وہ جاتی تھی گھر گھر کام کرنے یا پھر ادھار پیسے مانگنے، اور جو سلمیٰ تھی اس کا علاج بھی چلتا تھا کبھی کبھی۔ میں ہمیشہ بیمار رہی ہوں۔ میری ایک جڑواں بہن ہے جو بالکل ٹھیک ہے۔ میری امی چلاتی تھیں، وہ میرے مسلسل بیماری اور علاج سے تنگ آ چکی تھی۔ مطلب کہ بیٹا دیکھو وہ جو بیٹی تھی، کیونکہ اس کے ابو تو تھے نہیں اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، تو وہ چڑچڑاہٹ پن پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، جب میں بہت بیمار تھی، کسی نے امی کو پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی صلاح دی۔ وہ ڈاکٹر بہت اچھا مانا جاتا تھا۔ مجھے نرسنگ ہوم لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں مرنے والی ہوں۔ علاج کے لیے صرف نرسنگ ہوم کے بستر کا خرچ ہی 250 روپے روزانہ کا ہے، علاج کا خرچ الگ۔ میری امی نے بتایا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تب اس نے کہا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں۔ پھر وہ نہ مانی۔ میں وہیں پڑی رہتی جب تک وہ دوپہر کو واپس نہ آتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں سے لاتی، پر وہ میرے علاج کے لیے کہیں نہ کہیں سے پیسے لے ہی آتی۔ مطلب کہ نرسنگ ہوم میں جو چلی گئی تھی وہ اس کے 250 روپے تھے علاج کے لیے، وہ روز کے بستر کا علاج کے لیے، اور علاج کا الگ تھا۔ اور اس کی امی پتہ نہیں پیسے کہاں سے لاتی تھی، پر وہ دوپہر تک لے کے آتی تھی پیسے۔ اب میں آیورویدک کی دوائی استعمال کر رہی ہوں اور اس سے مجھے کافی آرام ہے۔ میرے پاؤں کے چھالے سوکھ رہے ہیں، پسلیوں کا درد چلا گیا ہے، چہرے کی سوجن کم ہو گئی ہے، اور سر درد، بدن درد اور گلے سے خون کا رسنا بند ہو گیا ہے۔ اب مجھے پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ابھی ہمیں بہت دور جانا ہے۔ میں بہت خوش رہتی ہوں۔ میں اب جینا چاہتی ہوں۔ سلمیٰ نے کہا کہ میں اب ٹھیک ہو سکتی ہوں، میری جو ساری بیماریاں تھیں وہ ٹھیک ہو گئی ہیں، اور اب وہ جینا چاہتی ہے۔ اب دیکھو معنی یاد کیجیے: راحت، آرام، سکون۔ ٹھیک ہے۔ تدبیر، کوشش، ترکیب، رفتہ رفتہ، آہستہ۔ نمبر 2، نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے پڑھیے، تو ان کو پڑھ لیجیے گا: حادثہ، انتظار، خرچ، مرتبہ۔ یا پڑھ لیجیے گا، سوچیں اور بتائیں۔ چلو اب کرتے ہیں کہ سوال جواب۔ تو دیکھو، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ سوال جواب: سلمیٰ کی امی اسے بازوؤں میں جکڑ کر جہانگیر آباد کی طرف کیوں دوڑی؟ جواب: بھوپال میں زہریلی گیس پھیلنے کی وجہ سے سلمیٰ کی امی اسے بچانے کے لیے بازوؤں میں جکڑ کر جہانگیر آباد کی طرف دوڑی۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، سلمیٰ کی امی کس بات پر اس سے ناراض ہوتی تھیں؟ ابو مر چکے ہیں۔ سلمیٰ کی اس بات بولنے پر امی اس سے ناراض ہوتی تھیں۔ سلمیٰ کی امی کی دماغی حالت کیوں خراب ہو گئی تھی؟ جواب: بھوپال گیس کے سانچے میں سلمیٰ کے ابو ختم ہو گئے، اس وجہ سے سلمیٰ کی امی کی دماغی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ نرسنگ ہوم کے ڈاکٹر نے امی سے کیا کہا؟ نرسنگ ہوم کے ڈاکٹر نے امی سے کہا کہ سلمیٰ مرنے والی ہے۔ لکھ دیا میں نے ہے۔
سلمیٰ مرنے والی ہے۔ ویسے بھی نرسنگ ہوم کا بستر کا علاج ہی 250 روپے روزانہ کا ہے اور علاج کا خرچ اس سے کہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے مطلب اس کی امی نے یہ کہا تھا۔ سلمیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ میں اب جینا چاہتی ہوں؟ جواب: سلمیٰ کو یہ احساس ہو گیا کہ اب وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں اب جینا چاہتی ہوں۔ تو گائز دیکھو، یہ اور کر لیتے ہیں۔ آئیے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے، ٹھیک ہے۔ میں بک میں بھر دیتی ہوں اسے۔ دیکھو: میرا گلا اور آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ انہیں دوسروں کا کیا کرنا پڑتا تھا؟ کام۔ انہیں دوسروں کو کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے پاس اتنے نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ پیسے۔ میرا پاؤں بھی کیا ہو گیا تھا؟ میرے پاؤں کے چھالے سوکھ گئے تھے۔ میں اب چاہتی ہوں، کیا چاہتی ہوں؟ جینا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ لکھیں گے: نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ بیمار: کسی بھی بیماری کا صحیح وقت پر علاج کرانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آرام: کھانے کے بعد تھوڑا آرام کرنا چاہیے۔ چھالے: گرم چائے گرنے، یہ نا اس کا نقطہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ گرم چائے گرنے سے اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ حادثہ: اگر احتیاطی برتی جائے تو حادثہ کو ٹالا جا سکتا ہے۔ علاج: شک کا کوئی علاج نہیں۔ سوجن: سوجن۔ نئے جوتے پہننے، یہ بس ایک ہی ہے۔ نئے جوتے پہننے سے پیروں میں سوجن آ گئی۔ تو گائز یہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ کمنٹ کیجیے۔ بائے۔